ہم رشوت لینے والوں کو رشوت خور کہتے ہیں، ہم حرام کھانے والوں کو حرام خور کہتے ہیں۔ کیا کبھی ہم بھی اپنے لیے یہی الفاظ استعمال کرنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم ایک جسم فروش عورت کو طوائف کہتے ہیں، لیکن اس کے جسم سے کھیلنے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، اس کا کوئی نام نہیں دیتے۔ ہم گانا گانے اور بجانے والے کو کنجر کہتے ہیں، اسی کے گانا پہ ناچنے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہم اسٹیج ڈراموں پہ ہنسانے والوں کو میراثی کہتے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر ہنسنے والوں کو ہم کوئی نام نہیں دیتے۔ ہم کوڑا اٹھانے والوں کو ہم بھنگی کہتے ہیں، لیکن سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہم رشوت لینے والوں کو رشوت خور کہتے ہیں، لیکن جو رشوت دے کر اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دیتے۔ ہم حرام کھانے والوں کو حرام خور کہتے ہیں، لیکن انہی کے گھر جا کر کھانا کھانے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیا کبھی ہم بھی اپنے لیے یہی الفاظ استعمال کرنا پسند کریں گے؟ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ انسان کی بہت ساری خوشیاں اس کے اپنے انتخاب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جو باتیں تکلیف دیتی ہے انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ، کسی چیز کا عادی نہ بنو، ورنہ عادتیں اکثر ذلیل کرتی ہیں۔ ناکام لوگوں کی صحبت میں رہ کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بہت بڑھتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو آپ نے کہا بھی نہ ہو۔ دنیا میں وہی کام ناممکن ہے جسے آپ کبھی شروع نہ کیے ہوں۔ کوشش کے باوجود اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو یقیناً میرے حق میں بہتر ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں کوئی بھی معاملات ختم نہیں ہوتے۔ بندہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے بہترین انسان ہیں۔ اگر دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہو تو تم سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں، بلکہ آپ انسان ہی نہیں۔ اٹل حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، کیونکہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خطرناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو رلانے، تڑپانے، ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورتیں آنسو بہاتی ہیں تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے، اور جس دن سمجھ آ گیا آنسو ختم، محبت بھی ختم۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکل دیکھ کر کرتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی جنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کو کوئی برباد نہیں کرتا، اس کی سوچ اور دوسرے سے اس کی امیدیں اسے برباد کرتی ہیں۔ باکردار انسان کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کے علاوہ اس کا نفیس کردار بھی ہوتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت اگر لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے اچھے لوگ آ جاتے ہیں ان کی زندگی میں۔
سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے عجیب مخلوق ہیں کہ نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ تم کیا جانو، جو شخص بد دعا کا اختیار رکھتے ہوئے بھی آپ کو بد دعا نہ دے، اس شخص سے زیادہ آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ دعائیں مقدر کو جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ ہر شخص نے پرکھا ہے ایسے، سارے امتحان ہم پہ فرض ہو جیسے۔ وہ شخص آپ کا نہایت خطرناک خفیہ دشمن ہے جو بات کرتے وقت